سعودی عرب میں ملازمت کرنے والے پاکستانی انجینئرز کے لیے بری خبر۔ کویت میں نئی ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ اماراتی حکومت نے مملکت میں دوبارہ کرفیو لگانے کا عندیہ دے دیا۔ سعودیہ میں مقیم پاکستانی کواروں کے لیے زبردست اقدام۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان داخلی سلامتی کے سمجھوتے کی خبریں سامنے آ گئی۔ اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ سعودی عرب میں ملازمت کرنے والے پاکستانی انجینئرز کے لیے بری خبر۔ سعودی عرب میں ہزاروں پاکستانی انجینئرنگ کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تاہم اب سعودی حکومت نے نجی اداروں میں غیر ملکی انجینئرز کی بڑی گنتی کو ملازمتوں سے فارغ کر کے ان کی جگہ مقامی نوجوانوں کو تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس فیصلے کی زد میں بہت سے پاکستانی انجینئرز بھی آئیں گے جو کئی سالوں سے سعودی عرب میں روزگار کما رہے ہیں۔ سعودی وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود انجینئر احمد الرجاحی نے نجی اداروں میں انجینئرنگ کی 20% اسامیاں سعودیوں کے لیے مختص کی ہیں۔ یہ فیصلہ سعودی شہریوں کو بڑے پیمانے پر روزگار دلانے کی قومی مہم کے تحت کیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت سرکاری اداروں اور سعودیائزیشن کے نگران اداروں کے تعاون اور اشتراک سے پیشہ ورانہ ڈگریاں رکھنے والے سعودیوں کو مناسب روزگار دلانے کے پروگرام پر عمل کر رہی ہے۔ 20% سعودیائزیشن کا فیصلہ سعودی عرب کے ان تمام نجی اداروں پر نافذ ہوگا جن میں 5 یا اس سے زیادہ انجینئر کام کر رہے ہوں گے۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل سعودی عرب نے 9 تجارتی شعبوں میں سعودیائزیشن کا اعلان کر دیا تھا، جس پر عمل درآمد ہونے کی صورت میں ہزاروں پاکستانی تارکین کا روزگار بھی ختم ہو جائے گا۔ کویت میں نئی ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ کویت کی حکومت اسمبلی نے قومی اسمبلی میں تارکین وطن کی تعداد کو محدود کرنے کے لیے ایک ایسا مسودہ قانون تیار کر لیا ہے۔ اس کے تحت ویزے کی بعض اقسام کی منتقلی پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ کویت ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق نئے قانون کے نفاذ کے 6 ماہ کے اندر کویت میں تارکین وطن کی تعداد زیادہ سے زیادہ گھٹائی جائے گی اور کم کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس زمن میں مقامی آبادی سے تارکین وطن ورکروں کی تعداد کا موازنہ کیا جائے گا۔ نئے بل کے تحت 10 مختلف زمروں میں کام کرنے والے ورکروں کو کوٹا سسٹم سے مستثنی قرار دیا جائے گا۔ ان میں گھروں میں کام کرنے والے معاونین یعنی کہ نوکر، طبی عملہ، معلمین اور خلیج تعاون کونسل کے شہری شامل ہیں۔ نئے مجوزہ قانون کے تحت ویزوں کی بعض قسموں اور ان کے اجراء کے موجودہ طریقہ کار پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ وزٹ ویزوں کی کام کے ویزوں میں منتقلی پر پابندی ہوگی۔ اسی طرح گھروں میں کام کرنے والے نوکروں کے ویزوں کو پرائیویٹ یا تیل کے شعبوں میں کام کرنے کے ویزوں میں تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ نئے قانون کے تحت کویت کی آبادی کے انتظام و انصرام سے متعلق ایک نئی قومی کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ واضح ہے کہ کویتی حکام اس وقت ملک میں غیر ملکی تارکین وطن کی تعداد میں کمی کے لیے مختلف صوبوں پر عمل پیرا ہے۔ گزشتہ ہفتے تو کویت نے 60 سال سے زائد عمر کے تارکین وطن کو کام کے اقامت جاری نہ کرنے کا اعلان کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ یونیورسٹی کی کوئی بھی ڈگری نہ رکھنے والوں کو 31 اگست کے بعد اقامہ یا ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ کویت سے 3,60,000 تارکین وطن مزدور کو ان کے آبائی ممالک میں بھیجنے کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں کویتی حکومت اور قومی اسمبلی دونوں متفقہ طور پر طویل المیعاد اور قلیل المیعاد اقدامات پر غور کر رہے ہیں۔ ناظرین، اماراتی حکومت نے مملکت میں دوبارہ کرفیو لگانے کا عندیہ دے دیا۔ اماراتی حکومت نے مملکت میں دوبارہ کرفیو لگانے کا عندیہ دے دیا ہے۔ امارات کی حکومت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ دنوں سے مسلسل کورونا کیسز میں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے رات کے اوقات میں دوبارہ کرفیو لگایا جا سکتا ہے۔ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ تشویشناک ہے۔ گزشتہ 5 روز میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ بعض لوگوں کے حفاظتی تدابیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے سماجی میل جول کے وقت تجویز کردہ فاصلہ برقرار نہیں رکھا، چہروں پر ماسک نہیں پہنے، انہوں نے خاندان کے ساتھ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیا ہے اور وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے رہے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات میں گزشتہ ایک روز میں کورونا وائرس کے 70,069 کیسز ٹیسٹ کیے گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امارات کی وزارت صحت نے ان ٹیسٹوں کے بعد 424 افراد کے کووڈ-19 کا شکار ہونے کی تصدیق کی اور کہا کہ اب تک ملک میں 20 سے 40 سال کی عمر کے لوگ
سب سے زیادہ اس وبا کا شکار ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 112 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی اطلاع دی گئی۔ اس طرح ملک میں تندرست ہونے والوں کی تعداد 48,408 ہو گئی ہے۔ UAE میں اب تک کورونا وائرس کے 66,617 مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے اور اس مہلک وائرس سے 372 مریضوں کی وفات ہوئی ہے۔ سعودیہ میں مقیم پاکستانی کنواروں کے لیے زبردست اقدام۔ سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی سعودی خاتون کسی غیر ملکی سے شادی کرنا چاہتی ہے تو اسے کچھ شرائط پوری کرنا ہوں گی۔ خاتون کی عمر کم از کم 30 سال اور زیادہ سے زیادہ 55 سال ہونی چاہیے۔ غیر ملکی مرد اور سعودی خاتون کے درمیان عمروں کا فرق 10 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ سعودی خاتون سے شادی کرنے کے لیے کم از کم تنخواہ 5,000 ریال ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک مستقل رہائش گاہ بھی لازمی ہے۔ اگر کسی سعودی خاتون کی معذوری یا بیماری کی وجہ سے شادی نہ ہو پا رہی ہو تو ایسی صورت میں غیر ملکی سے شادی کے لیے اس کی عمر کی کم از کم حد 27 سال بھی قابل قبول ہوگی۔ اس مقصد کے لیے وزارت سماجی امور کی جانب سے ایک سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر کے بطور ثبوت فراہم کرنا ہوگا۔ غیر ملکی افراد کو سعودی خواتین سے شادی کرنے کے لیے دستاویزی ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ملک یا سعودی عرب میں کسی فراڈ یا جرم میں مطلوب یا سزا یافتہ نہیں ہے۔ ایسے افراد کو یہ ثبوت بھی دینا ہوگا کہ وہ کسی مہلک یا پھر وراثتی بیماری کا شکار نہیں ہے اور شادی کے وقت وہ برسر روزگار ہے یا پھر بے روزگار ہے۔ غیر ملکی کا کسی کالعدم تنظیم سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تاہم یہ بات دھیان میں رہے کہ سعودی خواتین سے شادی کرنے والے غیر ملکیوں اور ان سے پیدا ہونے والے بچے سعودی عرب کی شہریت حاصل کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ غیر ملکی مرد کے پاس کرامت پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ اس کا مملکت میں قیام غیر قانونی نہ ہو اور اسے اقامہ حاصل کیے کم از کم 12 ماہ گزر گئے ہوں۔ اسی طرح سعودی مرد اور خواتین غیر ملکی سے شادی کر سکیں گے۔ اس کے لیے انہیں کچھ قواعد و ضوابط پر عمل کرنا ہوگا۔ سعودی حکومت کی جانب سے سعودی خواتین پر عائد سابقہ پابندیوں میں کچھ نرمی کا اعلان کرتے ہوئے نئی شرائط کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی مردوں کے لیے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ کسی غیر سعودی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ان کی آمدنی 3,000 ریال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے پاس مناسب رہائش کا انتظام ہونا چاہیے۔ غیر سعودی خاتون سے شادی کرنے والے سعودی درخواست گزار کی عمر 40 سال سے کم اور 65 سال سے زائد نہیں ہونی چاہیے، جبکہ جس غیر سعودی خاتون سے شادی کی جا رہی ہے اس کی عمر کم از کم 25 سال ہونی چاہیے۔ سعودی مرد اور غیر سعودی خاتون کے درمیان عمروں کا فرق 30 سال سے زائد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سعودی درخواست گزار کی پہلے کسی مقامی یا غیر مقامی خاتون سے شادی کے بعد طلاق ہوئی ہو تو اگلی شادی کے لیے کم از کم 2 سال کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان داخلی سلامتی کے سمجھوتے کی خبریں سامنے آ گئیں۔ گزشتہ چند روز سے میڈیا پر یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان صرف امن سمجھوتا ہی نہیں ہوا بلکہ دونوں ممالک کے درمیان داخلی سلامتی کے معاملات میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرنے کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اس خبر کے سامنے آنے پر امارات پر شدید تنقید کی جا رہی تھی، تاہم متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ 2 طرفہ معاہدے میں دونوں ملکوں کے درمیان داخلی سلامتی سے متعلق کسی بھی ڈیل کی تردید کی ہے۔ عرب امارات کی وزارت برائے امور خارجہ میں بین الاقوامی سلامتی کے تعاون کے شعبے کی ڈائریکٹر سلیم محمد الزابی نے ایک بیان میں اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی ان تمام خبروں کی تردید کی جن میں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن معاہدے فریم ورک کے تحت داخلی سلامتی کے شعبے میں تعاون کے ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے ہیں۔ العربیہ نیوز کے مطابق انہوں نے زور دے کر کہا کہ اصل مقصد ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور صحت اور تعلیم کے میدان میں معاشی اور سائنسی تعلقات استوار کرنا ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز اسرائیل کے بعض ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ امارات اور اسرائیل کے مابین وزارتی سطح پر رابطے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ جلد ہی ان کے مابین سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے جا سکیں۔ الزابی نے کہا ہے کہ اسرائیلی اخبار کی دونوں ملکوں میں داخلی سلامتی سے متعلق معاہدے کی خبریں سراسر غلط اور بے بنیاد ہیں۔ میں ہوں ظوفشہ نقوی، اردو پوائنٹ کے عرب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔